السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ مَا تَتَمَارَىٰ هَٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ أَزِفَتِ الْآزِفَةُ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ أَفَمِنْ هَٰذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ اور یہ اسی نے عاد اولیٰ کو ہلاک کیا اور سمود کو ایسا مٹایا کہ ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے قوم نوح کو تباہ کیا، کیونکہ وہ تھے ہی سخت ظالم اور سرکش لوگ، اور اوندھی گرنے والی بستیوں کو اٹھا پھینکا، پھر چھا دیا ان پر وہ جو کچھ جو یعنی تم جانتے ہی ہو کہ کیا چھا دیا۔ بس اے مخاطب، اپنے رب کی کن کن نعمتوں میں تو شک کرے گا؟ یہ ایک تنبیہ ہے پہلے آئی ہوئی تنبیہات میں سے۔ آنے والی گھڑی قریب آ لگی ہے، اللہ کے سوا کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں۔ اب کیا یہی وہ باتیں ہیں جن پر تم اظہار تعجب کرتے ہو، ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، اور گا بجا کر انہیں ٹالتے ہو؟ جھک جاؤ اللہ کے آگے اور بندگی بجا لاؤ۔ سورہ النجم کی اختتامی آیات ہیں، آیت نمبر 50 سے آیت نمبر 62 تک۔ آخری آیت میں فرمایا گیا جھک جاؤ اللہ کے آگے اور بندگی بجا لاؤ۔ تو یہاں پر سجدہ کرنا ہے، بعد میں جو ہے سجدہ آپ کریں، ہم لوگ سب جو ہے کریں۔ تو اس سورہ نجم کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے، اور آج کی آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور یہ کہ اسی نے عاد اولیٰ کو ہلاک کیا۔ عاد اولیٰ سے مراد یہاں پر قدیم قوم عاد ہے، جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجے تھے۔ یہ قوم جب حضرت ہود کو جھٹلانے کی پاداش میں مبتلا عذاب ہوئی تو صرف وہ لوگ باقی بچے جو ان پر ایمان لائے تھے۔ قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تقریباً 26 انبیاء کا تذکرہ ہم کو ملتا ہے، اور ہر ایک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی جو سیرت، ان کے جو حالات بیان کیا ہے، اور جو پیغام انہوں نے اپنی قوم اور اپنے وقت میں جو رکھا، اور اس پیغام پر جو لوگ ایمان لائے تو اللہ نے ان کو بچا لیا، اور جو لوگ نہیں لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں مبتلا کر کے ختم کر دیا۔ تو پچھلی قوموں کا حال جو ہے یہ رہے، اور بار بار اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے یاد دلاتا رہتا ہے کہ اور یہ جو واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں نصیحت کے لیے، عبرت کے لیے، تاکہ ہم اپنی زندگی کے اندر جو ہے اہدنا الصراط المستقیم پر ہم چلیں، سیدھے راستے پر ہم چلیں، سیدھی چیزوں کو ہم اختیار کریں، حق بات کو اختیار کریں۔ تو یہ ہمیں سبق جو ہے بار بار قرآن مجید سے ہم کو رہنمائی ملتی ہے۔ ان کی نسل کو تاریخ میں عاد اخری یا عاد ثانیہ کہتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور سمود کو ایسا مٹایا
کہ ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا۔ قوم سمود کو بھی اس قوم میں اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو بھیجا، اور ان کی نافرمانی پر، اور اونٹنی جن کا مطالبہ قوم نے معجزے کے طور پر مانگا تھا، اور اس کنڈیشن شرط یہ تھی کہ ایک دن اونٹنی پانی پیے گی کنویں کا، اور دوسرے دن جو ہے تمام قبیلے یا گاؤں والے جو ہے پئیں گے، لیکن یہ صبر نہیں ہوا، برداشت نہیں ہوا، پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار دیا، تب اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے اوپر عذاب لے آیا۔ تو کسی کو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے نہیں چھوڑا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ قوم نوح کا تذکرہ کر رہا۔ ان سے پہلے قوم نوح کو تباہ کیا۔ قوم نوح علیہ السلام بھیجے گئے تھے، انہوں نے بھی سورہ نوح کے اندر بڑی تفصیل ہم کو ملتی ہے۔ انہوں نے ابھی اپنے قوم سے کہا کہ ڈرو اللہ سے، اللہ کی بندگی اختیار کرو، توبہ استغفار کرو، ہو سکتا اللہ تم کو معاف کرے۔ لیکن انہوں نے نوح علیہ السلام کی بات کو جھٹلایا، اور 950 سال تک نوح علیہ السلام جو ہے ان کے درمیان رہے، کام کرتے رہے دعوت اور تبلیغ کا، اور علانیہ بھی اعلان کرتے رہے، چپکے بھی، تنہا بھی جو ہے ان کے سامنے دین کا، اسلام کا پیغام رکھے۔ لیکن کیا کیا قوم نے؟ قوم جھٹلا دیا، قوم جو ہے جھٹلا دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان پر عذاب بھیجا، کیونکہ وہ تھے ہی سخت ظالم اور سرکش لوگ تھے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کشتی بنانے کا حکم دیا نوح علیہ السلام کو، اور اپنے ساتھ ایک ایک جوڑے جانور، چرند پرند، اور جو لوگ ایمان لائے تھے، روایات میں آتا ہے 40 جوڑے یعنی 80 مرد اور عورتوں کو ساتھ میں لیے ہوئے جو ہے وہ کشتی پر سوار ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو لوگ اس کشتی میں سوار تھے ان کو بچا لیتا ہے، اور ان سے پھر یہ نسل چلتی ہے۔ لیکن جو لوگ وہ کشتی میں سوار نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرتا؟ ہلاک کر دیتا، ان کو ڈبو دیتا، پانی میں ہلاک کر دیتا۔ تو ایسے لوگ تھے وہ۔ اور اوندھی گرنے والی بستیوں کو اٹھا پھینکا۔ اوندھی گرنے والی بستیاں کون سی ہیں؟ قوم لوط کی ہیں۔ لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا، اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو ان کا حکم دیا کہ یہ نکل جائیں، اور جب دور نکل گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو کیا کر دیا؟ تلپٹ کر دیا، پلٹ دیا ایک دم، نیچے کا اوپر، اوپر کا نیچے اللہ تعالیٰ نے کر دیا، پھر چھا دیا، اٹھا پھینکا، پھر چھا دیا ان پر وہ کچھ جو تم جانتے ہی ہو کہ کیا چھا دیا۔ یعنی اوندھی گرنے والی بستیوں سے مراد قوم لوط کی بستیاں ہیں، اور چھا دیا ان پر جو کچھ چھایا۔ چھا دیا سے مراد ہے غالباً بحر مردار یعنی ڈیڈ سی کا پانی ہے، جو ان کی بستیوں کے زمین میں دھنس جانے کے بعد ان پر پھیل گیا تھا، اور آج تک وہ اس علاقے پر چھایا ہوا ہے۔ ڈیڈ سی بہت مشہور ہے۔ اس سمندر کے اندر کوئی بھی شے اگر ہم ڈالتے ہیں تو وہ ڈوبتی نہیں ہے، لوہے کے علاوہ، معدنیات کے علاوہ چیزیں ڈالتے ہیں وہ اس کے اندر ڈوبتی نہیں، کیونکہ ایک تو بنیادی طور پر اس قوم کے اوپر عذاب آیا تھا، اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے وہیں پر جو ہے تلپٹ کر دیا تھا، تو اس کے اندر اس کی وجہ سے اس عذاب اور ان کی نافرمانی، تکذیب، جھٹلانا، اس کی وجہ سے اس پانی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے وہ چیز یہ کر دی جو ہمارے لیے ایک بہت بڑی عبرت ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، بس اے مخاطب، یعنی بعض مفسرین کے نزدیک یہ فقرہ بھی صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ کی عبارت کا ایک حصہ ہے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ فغشاہا ما غشا پر وہ عبارت ختم ہوئی، یہاں سے دوسرا مضمون شروع ہوتا ہے۔ سیاق کلام کو دیکھتے ہوئے پہلا قول ہی زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے، کیونکہ بات کی یہ عبارت کہ یہ ایک تنبیہ ہے، پہلے آئی ہوئی تنبیہات میں سے
اس امر کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اس سے پہلے کی تمام عبارت پچھلی تنبیہات میں سے ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ارشاد ہوئی تھی۔ تو اپنے رب کی کن کن نعمتوں میں تو شک کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر انسان سے سوال کر رہا ہے، حالانکہ سورہ رحمان جو آگے ہے اللہ تعالیٰ اس میں تفصیل سے تذکرہ کرتا ہے کن کن نعمتوں کو جو ہے انسان جو ہے جھٹلائے گا۔ ہاں تو وہ ہے یہاں پر یہ بات۔ تتمارا لفظ استعمال ہوا جس کی معنی ہے شک کرنے کی بھی ہیں اور جھگڑنے کی بھی ہیں۔ تتمارا اس کے معنی ہیں۔ خطاب ہر سامع سے، ہر ایک سے خطاب ہے۔ جو شخص بھی اس کلام کو سن رہا ہو اس کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جھٹلانے اور ان کے بارے میں پیغمبروں سے جھگڑا کرنے کا جو انجام انسانی تاریخ میں ہو چکا ہے، کیا اس کے بعد بھی تو اسی حماقت کا ارتکاب کرے گا؟ پچھلی قوموں نے یہی تو شک کیا تھا کہ جن نعمتوں سے ہم اس دنیا میں مستفید ہو رہے ہیں یہ خدائے واحد کی نعمتیں ہیں یا کوئی اور بھی ان کے مہیا کرنے میں یہ شریک ہے، یا یہ کہ کسی فراہم کی ہوئی نہیں ہے بلکہ آپ سے آپ فراہم ہو گئی ہیں۔ اسی شک کی بنا پر انہوں نے انبیاء علیہ السلام سے جھگڑا کیا تھا۔ انبیاء ان سے کہتے تھے یہ ساری نعمتیں تمہیں اللہ نے اور اکیلے ایک ہی اللہ نے عطا کی ہے، اس لیے اس کا تمہیں شکر گزار جو ہے ہونا چاہیے اور اسی کی تم کو بندگی بھی بجا لانا چاہیے۔ یہ ہے اس کی تفسیر، مگر وہ لوگ اس کو نہیں مانتے اور اسی بات پر انبیاء سے جھگڑتے تھے۔ اب کیا تجھے تاریخ میں یہ نظر نہیں آتا کہ یہ تو میں اپنے شریک اور اس جھگڑے کا کیا انجام دیکھ چکی ہیں؟ کیا تو بھی وہی شک اور وہی جھگڑا کرے گا جو دوسروں کے لیے تباہ کن ثابت ہو چکا ہے؟ تو یہاں پر سوال کیا جا رہا ہے۔ تو ان تمام انبیاء کا جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ کیا، چند انبیاء کا، تمام نے چند کا، جیسے قوم عاد اور قوم سمود، قوم نوح کے لوگ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے گزر چکے تھے، اور قوم لوط خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں مبتلا عذاب ہوئی تھی۔ اس لیے اس عبارت کو صحف ابراہیم کا ایک مقصد عطا کرنے کا ایک حصہ ہونے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے ان آیتوں کی تفسیر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا نذیر من النذر الاولیٰ، یہ ایک تنبیہ ہے پہلے آئی ہوئی تنبیہات میں سے، یعنی یہاں پر مفسر لکھتے ہیں اس فقرے کے تفسیر میں مفسرین کے نزدیک 3 اقوال ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ ایک یہ نذیر کہ ہم پر ایک یہ نذیر سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دوسری یہ کہ اس سے مراد قرآن مجید ہے، تیسرے یہ کہ اس سے مراد پچھلی ہلاک شدہ قوموں کا انجام ہے جس کا حال اس سے پہلے ہم نے مطالعہ کیا۔ سیاق کلام کا لحاظ سے ہمارے نزدیک یعنی مفسر کے نزدیک جو ہے تیسری تفسیر قابل ترجیح ہے۔ تیسری والی بات کیا تھی؟ تیسری والی بات یہ تھی کہ اس سے مراد پچھلی ہلاک شدہ قوموں کا انجام ہے جس کا حال اوپر کی آیات میں بیان فرمایا گیا۔ اب ان کا جو تذکرہ کیا گیا ان کا، تو اسی کو پیچھے بھی تفصیل سے آئی نا بات، اسی کو وہ بھی تفصیل سے بات آئی۔ یہ ہے وہ بات جو یہاں پر وہ کہنا چاہ رہے ہیں، اللہ کے سوا اس کو ہٹانے والا نہیں۔ اب
یعنی فیصلے کی گھڑی جب آ جائے گی تو نہ تم اسے روک سکو گے اور نہ تمہارے معبودان غیر اللہ میں سے کسی کا یہ بلبوتا ہے کہ وہ اس کو ٹال سکے۔ اس ٹال سکتا ہے تو اللہ ہی ٹال سکتا ہے، اور اور وہ اسے ٹالنے والا نہیں ہے۔ تھوڑا سا ہی ہے، ابھی اختتام کرتے ہیں اس کو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا، اب کیا یہی وہ باتیں ہیں جن پر تم اظہار تعجب کرتے ہو؟ یعنی یہاں پر لفظ حاضل حدیث استعمال ہوا، جس سے مراد وہ ساری تعلیم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن مجید میں پیش کی جا رہی تھی۔ آپ کی جو تعلیم ہے، آپ کی جو حدیث ہے، اس کو اللہ تعالیٰ یہاں پر جو کے ذریعے سے قرآن مجید میں پیش کی جا رہی تھی۔ اور تعجب سے مراد وہ تعجب ہے جس کا اظہار آدمی کسی انوکھی اور ناقابل یقین بات کو سن کر کیا کرتا ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں وہ یہی کچھ تو ہے جو تم نے سن لی۔ اب کیا یہ وہی باتیں ہیں جن پر تم کان کھڑے کرتے ہو اور حیرت سے اس طرح منہ تکتے ہو کہ گویا کوئی بڑی عجیب اور نرالی باتیں تمہیں سنائی جا رہی ہیں۔ یہ ضمن میں کہ اب کیا یہی وہ باتیں ہیں جن پر تم اظہار تعجب کرتے ہو، ہنستے ہو اور روتے نہیں۔ کتنی خطرناک بات ہے، ہنستے ہو اور روتے نہیں۔ جب قرآن مجید یہ سورت کا جب نزول ہو رہا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں تلاوت اس کی شروع کی تو پیچھے جو بھی لوگ موجود تھے، ایمان والے یا انکار کرنے والے، وہ تمام جو ہے اسے سنیں، غور سے سنیں۔ آخر میں جب سجدہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے تو پیچھے جو سامعین تھے وہ بھی سجدے میں گئے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ تم لوگ جو ہے ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ایک واقعہ ہم کو ملتا ہے کہ آپ جو ہے صحابہ کی ایک محفل بیٹھی ہوئی تھی اور وہاں پہ جو ہے تھوڑی گفتگو ہو رہی تھی، ہنسی مذاق وغیرہ ہو رہا تھا، تو آپ کا گزر ہوا۔ گزر ہونے کے بعد جب آپ نے ان کو دیکھا تو آپ نے کہا، اگر تم لوگ یہ جان لو کہ مجھے جو معلوم ہے تم اگر جان لو گے تو تم جو ہے ہنسو گے کم اور روگے زیادہ۔ کتنی اہم بات ہے۔ تو یعنی بجائے اس کے کہ تمہیں اپنی جہالت اور گمراہی پر رونا آتا، تم لوگ الٹا اس صداقت کا مذاق اڑاتے پھر جو تمہارے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ تو یہ ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ جو ہے ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو اور گا بجا کر انہیں ٹالتے ہو۔ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلام سناتے تو یہ لوگ کیا کرتے؟ گانا بجانا، سیٹیاں مارنا، یہ کر کے جو ہے اس کو واپس کر دیتے تھے۔ ایسا ان کا معاملہ ہوتا تھا۔ تو یہاں پر اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں مفسر، اصل میں لفظ سامدون استعمال ہوا جس کے دو معنی اہل لغت نے بیان کیے ہیں۔ ابن عباس، اکرمہ اور دوسرے جو ہے کہ سمود کے معنی گانے بجانے کے ہیں، اور آیت کا اشارہ اس طرف ہے کہ کفار مکہ قرآن کی آواز کو دبانے اور لوگوں کی توجہ دوسری طرف ہٹانے کے لیے جو زور زور سے گانا شروع کر دیتے تھے، ایسا ان کا معاملہ تھا۔ تو یہ کلام مت سنو، اور ہمارے لیے بھی اس کے اندر جو ہے سبق ہے۔ جب کبھی ہمیں بھی جو ہے قرآن مجید سے کوئی ڈسٹریکشن ہوتا، توجہ ہماری یہ نہیں ہوتی، سستی کاہلی میں ہوتی، تو لاحول پڑھنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، غصے پر جو ہے کنٹرول کرنا، تو یہ بہت جو ہے ضروری ہے۔ اور شیطان چاہتا بھی یہ ہے کہ قرآن کو نہ سنا جائے، اس لیے وسوسے ڈالتا دلوں کے اندر۔
ارے مت سنو کیا باتیں، وہی باتیں تو ہیں گھما پھرا کے، ارے نوز باللہ، ہاں وہی تو بار بار ڈیلی سن رہے ہیں، ایسی ایسی باتیں جو قرآن پتہ نہیں کیا کیا حربے ڈالتا بہرحال۔ تو لیکن جب بھی ہم کو ایسا موقع ملے جہاں قرآن مجید کی محفل ہو، درس ہو، تو وہاں ہم اس کو جو ہے اٹینڈ کرنا چاہیے، اور خود بھی ساتھ ساتھ جو ہے مطالعہ کرتے رہنا، پڑھتے رہنا چاہیے، اسپیشلی پارے ہم پورا نہیں تو صحیح کم سے کم 10 صورتیں حماد، تو 10 صورتیں اس کے میننگ کے ساتھ یاد کرنا، میننگ کے ساتھ جو اس کو یاد کرنا۔ یہ تو ان کی تصویر یہاں پر کھینچی گئی، کیسے یہ لوگ جو اس کو یاد کرتے تھے۔ ہاں کہ یمنی زبان میں سموت کے معنی گانے بجانے کے ہیں، اور آیت کا اشارہ اس طرف ہے کہ کفار مکہ قرآن کی آواز کو دبانے اور لوگوں کی توجہ دوسری طرف ہٹانے کے لیے زور زور سے گانا شروع کر دیتے تھے۔ یہاں بھی کبھی ہم دیکھتے ہیں نا، کالونی میں درس چل رہا، شادی ہوا وہ ہے تو ڈی جے لگا دیے، یہ لگا دیے، کتنی غلط بات ہے، کتنا ڈسٹربنس ہوتا ہے، کتنا یعنی ایک اچھے سنت ادا ہونے جا رہی، اس وقت جو ہے تم گانا بجانا لگا کر اپنے لیے ایندھن تیار کرتے ہو، آگ تیار کرتے ہو۔ دوسرے معنی ابن عباس اور مجاہد نے یہ بیان کیے ہیں کہ اس کا ترجمہ یوں ہے، یعنی سمود تکبر کے طور پر سر جو ہے نیوڑانے کیوں کہتے ہیں۔ کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جب گزرتے تو غصے کے ساتھ منہ اوپر اٹھائے ہوئے نکل جاتے، اور راغب اصفہانی نے مفردات میں بھی یہی معنی اختیار کیے ہیں، اور اسی معنی کے لحاظ سے سامدون کا مفہوم قتادہ نے غافلون اور ابن سعید اور سعید بن جبیر نے مورزون بیان کیا ہے۔ تو بہرحال یہ اس آیت کی ضمن میں مختلف روایات ہم کو ملتے ہیں، جس پر ہمارا شرح صدر ہو اسے ہم جو ہے اختیار کریں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتا، اور گا بجا کر انہیں ٹالتے ہو، ٹھیک جاؤ اللہ کے آگے اور بندگی بجا لاؤ۔ یہ ہے جو اس کے اندر احکام اور پیغام، اور ہمارے لیے بھی ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور اکثر اہل علم کے نزدیک اس آیت پر سجدہ کرنا لازم ہے۔ امام مالک اگرچہ خود اس کی تلاوت کر کے سجدے کا التزام فرماتے تھے، جیسا کہ قاضی ابو بکر ابن العربی نے احکام القرآن میں نقل کیا، مگر ان کا مسلک یہ تھا کہ یہاں سجدہ کرنا لازم نہیں ہے۔ ان کی صراحی کی بنا پر حضرت زید بن ثابت کی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ نجم پڑھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ نہ کیا۔ اس سے مختلف روایات جو ہم کو ملتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ جو ہے کیا ہو گیا، اسی کے ساتھ ہم سورہ النجم کی تفسیر کا سلسلہ ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ اگلا سورہ جو ہے ہم لیں گے۔ تو آگے اس آیت میں فرمایا جا رہا، جھک جاؤ اللہ کے آگے۔ تو سجدہ کرنا ہم پر جو ہے وہ فرض ہے، سجدہ کرنا ضروری ہے۔ جھک جاؤ کیا ہے، اور اگر اور گا بجا کر انہیں ٹالتے تو جھک جاؤ اللہ کے آگے اور بندگی بجا لاؤ۔ یہ یہاں پر ڈرایا نہیں گیا، بلکہ جو ہے یہ کہا گیا کہ جو ہے تم ایسے بھی حالات تمہارے سامنے آئے، تم اللہ کے آگے جھک جاؤ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی بندگی کو بجا لاؤ۔ بندگی یعنی اطاعت، فرما برداری، یہ تمام چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ تو اسی کے ساتھ جو اس کی تفسیر ختم ہوتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ